فضائل حج اور ارکان حج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شاکر بیسٹ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو، حج اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے اور اہل مسلمانوں کے لیے لازمی فریضہ ہے۔ حج روحانی صفائی، مغفرت اور تازہ آغاز کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حج اللہ کی رحمت، مغفرت اور حفاظت کی تلاش کا ایک موقع ہے۔ حج مسلمانوں کو اکٹھا کرتا ہے، اتحاد، یکجہتی اور عالمی مسلم بھائی چارے کے احساس کو فروغ دیتا ہے۔ حج کی نجات کا ذریعہ اور جنت کا راستہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم حج کے مکمل طریقہ کار بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو بہت مفید ہونے والی ہے۔ آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم حج کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ احادیث شامل کریں گے جس سے حاجیوں کو بہت فائدہ ہوگا، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک موقع نمونہ ہے۔ حدیث نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات ہے، حج عرفات ہے، حج عرفات ہے۔ یہ حدیث حج میں عرفات کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے کہ حج کا نچوڑ عرفات کا دن ہے، جہاں اللہ سے مغفرت اور رحم طلب کرنے کے لیے حجاج جمع ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اعمال وہ ہے جو ذی الحجہ کے 10 دن کے دوران انجام دیے جاتے ہیں، اور سب سے اچھا دن عرفات کا دن ہے۔ یہ حدیث ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے دوران حجاج کرام کو وہ نیکیاں ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے جو مقدس تصور کی جاتی ہے۔ اس میں عرفات کے دن کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، جہاں حجاج معافی اور رحم طلب کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جب حجاج احرام پہنتے ہیں تو پھر ان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حجاج نوزائیدہ بچے کی طرح تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں احرام پہننے کی روحانی اہمیت بیان کی گئی ہے، جو حج زائرین کے لیے ایثار کی حالت ہے۔ یہ ایک تازہ آغاز اور گزشتہ گناہوں کے لیے معافی طلب کرنے کا موقع کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 5، حج پر آنے والے حاجی اللہ کے مہمان ہیں، اور جو کچھ وہ مانگیں گے وہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ تھی حج کے متعلق کچھ احادیث، اور اس کے بعد ہم دائرہ اسلام کے تحت حج کا طریقہ بیان کریں گے۔ ناظرین، حج کا سب سے پہلا مرحلہ احرام ہے۔ سب سے پہلے حاجیوں کو سادہ سفید احرام پہننا ہے، اور اس کے بعد حج کی نیت کرے اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک تلاوت کرے، اور مکہ مکرمہ تشریف لے جائے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف انجام دے، اور پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے، اور زمزم کے کنویں سے پانی پی لے، اور اس کے بعد حج کا پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا کے پاس آگے بڑھے
اور وہاں رہے، مینا میں روزانہ 5 نمازیں ادا کرے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آگے بڑھے اور صبح سے غروب آفتاب تک رہے اور وہاں ظہر اور عصر کی نماز مل کر پڑھے اور دعا کرے اور بخشش طلب کرے۔ حج کے تیسرا دن 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ کے لیے آگے بڑھے اور راتوں رات قیام ہے وہاں پر، مغرب اور عشاء کی نماز مل کر کرے اور دعائیں کرے اور شیطان کو پتھر مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرے۔ حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذی الحجہ کو منی اور پتھر جمرات کے لیے آگے بڑھے اور اس کے بعد ایک جانور کو ذبح کرے اگر ضرورت ہو تو، اور اس کے بعد وہاں مڑنا یعنی بال تراشے اور پھر مکہ واپس آئے اور طواف خانہ کعبہ کرے اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس کے بعد الوداعی طواف یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک ختمی طواف انجام دے اور مکہ سے روانہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھے حج کے کچھ احکامات جو حاجیوں کو جاننے کا انتہائی ضرورت ہے، تو اس لیے جس بھائی بہنوں کو بھی اللہ جل جلالہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی ہے اور حج کی تیاری کرنے میں لگے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ حج پہ جانے سے پہلے حج کے تمام احکامات اور طریقہ کار کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات آپ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔